یہ ساری کائنات بنائی اور اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات میں بھی جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات، افضل الخلائق، احسن تقویم میں بنا کر انسان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کے احسانات فرمائے. انہی احسانات، انعامات اور اکرامات میں سے ایک احسان یا ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت وہ ہے اسلام کی. اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ کرتے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اے لوگوں تم اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی، ایمان کی نعمت اور اس کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا. محترم حاضرین، اسی اسلام کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، جو تمام انبیاء کرام میں ایک خصوصیت ان کو یہ حاصل ہے کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. کیا بنایا؟ اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک واحد شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کے اسوے کو، ان کے طرز حیات کو، ان کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا. چنانچہ قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے. دوسری طرف ایک اور آیت میں ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ یہ لفظ بھی منسوب کیا گیا، کہا کہ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اے ایمان والو تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں بھی. تو میرے آج خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے اسوہ ابراہیمی کا پیغام اور آج کا دور. اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا؟ کیوں اتنے بڑے بڑے اعزازات سے، انعامات سے نوازا گیا؟ اور قیامت کی صبح تک ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ، ان کا چرچا ہر سال بطور یادگار ان کی سنت کے قربانی کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ قربانیاں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. اسی سنت کے حوالے سے میں آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام کیا ہے اور آج ہم کہاں ہیں، آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بحیثیت مسلم اور مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ جھلکیوں کو، کیونکہ پوری سیرت کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، جن کی تفصیل، جن کی سیرت، جن کی دعوت، جن کا پیغام قدم قدم پر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے ابراہیم خلیل اللہ. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ان کی صفات بے شمار صفات ہیں، ان صفات میں سے جو عمدہ بہترین صفات جس کو اسوہ حسنہ کے طور پر ہمیں اپنانا ہے. اور اللہ نے حکم دیا، یہ حکم دیا اللہ نے ہم کو
کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی تم پیروی کرو، تو پہلے ہم کو پتا چلے کہ ابراہیم کا اسوہ کیا ہے، تب ہم پیروی کریں گے نا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ کیا ہے؟ اسوہ عربی کا ورڈ ہے، اسوۃ قدوۃ عربی کا ورڈ ہے، اس کے معنی ہے آئیڈیل۔ آئیڈیل ہمارے لیے بہترین آئیڈیل کون ہے؟ یہ ہم سوال کریں، ہم مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل کون ہے؟ قرآن کے ایک ایک ورق میں اور احادیث میں، سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے قیامت تک نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مسلمانوں کے لیے صرف آئیڈیل اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی ہمارا حقیقی آئیڈیل نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور انہی کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی، ناکامی، پستی اور ہماری تباہی کا راز یہ ہے کہ ہم نے نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا اپنی زندگی میں، یا پھر ابراہیم خلیل اللہ کے اسوے کو نہیں اپنایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہ وہ ایام ہیں، خاص طور سے 10 دن، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اتنی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، ہر عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ان 10 دنوں میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ وَلَا جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے اپنا سر کٹا دیتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ 10 دنوں کی فضیلت، اللہ یہ کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اپنی سواری اور اپنا جان، اپنی ہر چیز لٹا دی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، واپس گھر نہیں لوٹا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو وہی شخص اس 10 دنوں کی فضیلت کو پا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 10 دن، اس کی قرآن میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لیال عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ جیسے ہی ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں اور چاند کی دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سے چاند رات سے لے کر قربانی کے دن تک جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، جو قربانی دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ نکالیں۔ یہ خاص ہے کس کے لیے؟ جو قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ تعلیمات ہیں اور یہ 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا بھی ہے۔ 12 مہینے اللہ نے مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا معنی ہے حرمت کے؟ کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ایک دوسرے پر بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ ویسے ظلم ہر حالت میں حرام ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، چاہے چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو، ہر ظلم کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتا، دوسرے کا کسی نفس کا بھی نہیں کر سکتا، نہ ہم کسی کی جان نہیں لے سکتا، نہ ہم کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا، نہ ہم کسی کی عزت آبرو پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو آپ نے اپنا حج فرمایا، حج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا،
اور اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو ایک منشور دیا، ایک منشور دیا. کیا منشور ہے؟ وہ حجۃ الوداع کا منشور، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان، اس کے مناسک سیکھو. یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج یہ دن ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ مکہ المکرمہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، جس طرح آج کا یہ دن ہے، آج کے دن کی جس طرح اہمیت ہے، یعنی عرفات کے مقام عرفات کی، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک منشور میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں تم پر ایک دوسرے کا خون کرنا حرام ہے، نہ کوئی کسی کا خون نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ لوٹے. دمہ و مالہ و عرضہ حرام، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت آبرو پوری محترم ہے. اور جس طرح آج کا یہ دن قابل احترام ہے، تو ان حرمت والے مہینے میں ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ظلم کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، واہیات بکنے سے، فضولیات کام کرنے سے، غلط کام کرنے سے بچنا ہے. ایک ایک لمحے کو خیر کے کام میں گزارنا ہے. ہماری زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ الفاظ جاری ہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ ہماری زبانوں پر کثرت سے ہونی چاہیے. اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، خاص طور سے فرض نمازوں کے بعد سے ہم بآواز بلند بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آخر کیوں اتنی تاکید کی گئی؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے کو اپنی ذات کے لیے ایسے منتخب فرما لیا کہ ان کو اعزاز حاصل ہوا کہ جب بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا اللہ نے. بڑی دعاؤں کے بعد ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. کہاں کہاں نمونہ ہے اس ہے. دیکھیے جو لوگ شادی ہو چکی ہے ان کی اور اولاد کی آرزو ہے، اولاد کی آرزو ہے، کسے نہیں رہتی؟ ہر دلہا دلہن کو رہتی ہے. تو نئے دلہا دلہن کے لیے سیرت ابراہیمی میں یہ پیغام ہے کہ تم دعا کرو ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما. ورنہ وہ اولاد بھی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اور اپنے باپ نوح علیہ السلام کی نافرمانی کر کے جہنم رسید ہوئی. ایسی اولاد نہیں چاہیے ہمیں. ہم اللہ سے دعا کریں نیک اولاد ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ. اور نیک اولاد ملنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اسوہ ابراہیمی یہ بتاتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حضرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ چھوٹا سا کنبہ ہے، یہ چھوٹا سا خاندان ہے. یہ خاندان پوری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا. ماں نمونہ ہے. حضرت حاجرہ کیسی تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی تلاوت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ جب بیٹا جو ہے لڑکپن چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا، کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا کیا تھا؟ ہونہار، سمجھدار، ماں کا فرمانبردار، باپ کا اطاعت گزار. اس نے اپنا سر
جھکا دیا. یعنی کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے. آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. آج کی اولاد سے سوال ہے، آج کی اولاد سے، بیٹوں سے بیٹیوں سے، کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری وہ کتنی کر رہے ہیں، کتنی فرمانبرداری کر رہے ہیں. ہر قدم پر نافرمانیاں ہو رہی ہے. قیامت کی نشانی ہے یہ. اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہمارے اپنے ماں باپ کی ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا. ہاں، جہاں ماں باپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کروا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے بکرے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ایسے معاملے میں اطاعت حرام ہے اولاد پر. اللہ کی اطاعت ہوگی صرف وہاں پر. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. نافرمانی یہاں پر کرنا ہے ماں باپ کی، جب ماں باپ شرک کا حکم دے رہے ہیں. ہاں، اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو ان کی تم کو خدمت کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن سلوک سے وہ بھی اسلام قبول کر لے. دیکھیے اسلام جو ہے ہر جگہ ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اصول سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے. اب باپ کی حالت دیکھیے کیا فرمانبردار. باپ بھی جو ہے اللہ کا کیسا اطاعت گزار ہے. اللہ کی فرمانبرداری سب سے پہلے فرض ہے ہم پر، اس کے بعد سب کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے، اپنے لاڈلے بڑھاپے کے سہارے کو ہی، کون نہیں چاہتا کہ اس کے بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کی بے ساکھی بنے، اس کا ہاتھ پکڑے، باپ کے کندھوں کو لے کر چلے. کون نہیں چاہتا؟ بوڑھے باپ یہی چاہتے ہیں. لیکن یہ بوڑھا باپ جو ہے اپنے بیٹے کے بارے میں جب خواب دیکھتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، تین دفعہ دیکھا خواب. یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یہ 3 دن ہے حج. یہ سارے حج کے جتنے مناسک ہے وہ بھی منسوب ہے ابراہیم خلیل اللہ سے، اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے. ان کے قدم قدم کو حج کے رکن بنا دیا گیا. یہاں تک کہ جب ماں اپنے شیرخوار بچے کو، اس کو پانی کی پیاس ہو رہی ہے، شدت کی پیاس ہو رہی ہے، بے آب ہو گیا میدان، ڈیزرٹ ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا دور دور تک. جو کچھ اثاثہ تھا وہ ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا. ایک ماں ہے اور ایک دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، پورے کھلے میدان میں. ماؤں کے لیے سبق ہے یہاں پر، ماؤں کے لیے سبق ہے، بیویوں کے لیے سبق ہے. آج کتنے گلے شکوے ہوتے ہیں، ارے مرد تو باہر کماتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اور بیویاں، عورتیں پیسے کو حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں لٹاتی ہیں. بچے کی خواہش ہوئی، لیپ ٹاپ 1,500 کا دے دیا، بیٹی کو خواہش ہوئی دے دیا، بیٹے کو مرسیڈیز کار کی خواہش ہوئی دے دیا. یہ خواہشیں کی تکمیل میں باپ جو ہے اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے اپنی اولاد کی آرزوؤں میں، مگر کبھی نہیں سوچا کہ یہ بچہ جو ہے میرے بعد میرے مشن کو آگے بڑھائے گا یا کیا کرے گا. ان کے پاس دل و دماغ میں خود نہ ویژن ہے نہ مشن ہے، تو اولاد کو کیا سکھائیں گے. تو اس لیے ماں باپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے. کہاں کہاں ہے، کن کن موقعوں پر ہے. آپ دیکھیے جب ماں جو ہے بچے
بچے کی رونے کی آواز، بل بلا کر رو رہا ہے بچہ، حضرت حاجرہ ماں اور شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام بے آب و گیا مقام پر۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی کو، اپنے شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم پر، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ دیکھیے قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہے۔ آئے ابراہیم علیہ السلام لے کر، کھلا میدان ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، مکے کی سرزمین پر جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ سارے آثار آدم علیہ السلام کے بعد مٹ چکے تھے، کعبہ نہیں تھا وہاں پر، منہدم ہو گیا تھا، وقت اور حالات کے حساب سے سب اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ پھر دوبارہ تجدید کے لیے، رینیویشن کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے منتخب کیا کہ پھر وہ گھر بنانا ہے، پھر وہ گھر بنانا ہے جس گھر کے طواف کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ چل کر آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اس کا حکم دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، واپس ہو رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، بیوی کو بتایا بھی نہیں، واپس آ رہے ہیں۔ شریک حیات پوچھتی ہے، میرے سرتاج آپ یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ پھر جب حضرت حاجرہ نے یہ سوال کیا، کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹے بغیر جواب دیتے ہیں، ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے راستے میں جا رہا ہوں، میرا رب ہی مجھے رہنمائی کرے گا۔ اب دیکھیے بیوی بھی کیسے فرمانبردار، آپ جا رہے ہیں تو کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آج کی خواتین کی طرح، عورتوں کی طرح نہیں۔ توکل کیسا تھا اس بیوی کا، اس بیوی کا توکل کیسے تھا اللہ تعالیٰ پر؟ کہا کہ جب آپ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور جو کچھ تھا یہاں پر ان کے پاس ختم ہو گیا، پانی، کھجور وغیرہ جو بھی تھے کھانے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ اب بچہ رو رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بچے کی پیاس مٹانے کی ممتا، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے۔ دیکھیے مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے، رات کی نیندیں حرام کرتی ہے، دن کا چین حرام کر دیتی ہے۔ اپنی اولاد کی خاطر ماں کا جو کردار ہے، ماں کا جو پارٹ ہے، ماں کا جو رول ہے، دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایسی اولاد کی طرف، اولاد کی فکر، اولاد کی جستجو، اولاد کے کھلانے پلانے، دیکھ ریکھ، ان کی تربیت کرنے کی فکر ایک دیندار سچی ماں کرتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سبق یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی تک دوڑ لگا رہی ہے کہ کہیں صفا کی اونچائی سے جا کر دیکھ رہی ہے کہ اس وادی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے کوئی قافلہ اگر نظر آئے گا تو پکاروں گی انہیں۔ پھر وہاں سے دوڑ لگاتی ہے، وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑ لگاتی ہے کہاں پر؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر لگاتی ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کرشمہ، یہ قدرت کا کرشمہ نمودار ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنے پیر رگڑ رگڑ کر رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہیں پر
جبرائیل علیہ السلام نے ایڑ لگائی. جبرائیل نے کیا کی؟ اپنے پیر سے گھسیٹا مارا تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا. لوگ یہ غلط روایت پیش کرتے ہیں کہ بچہ رو رو کر جب پیر گھس رہا تھا وہاں سے زمزم نکلا. یہ غلط ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ وہاں پر جبرائیل نے ایڑ لگائی, وہاں سے اللہ کے حکم پر چشمہ نودار ہوا, ایک فوارے کی شکل میں نکلنے لگا پانی. تو عبرانی زبان میں, چونکہ ان کی زبان عبرانی تھی, اور زم کے معنی رک جا ٹہر جا کے معنی. تو جیسے ہی کٹا بنا دیا, ایک چھوٹا سا پانی اس میں ٹہر گیا, پھر زمزم کہا تو پانی رک گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حضرت حاضرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو وہ ابلتا ہوا چشمہ جاری ہوتا قیامت تک. تو یہ تھی ہمارے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, عورتوں کے لیے, بیویوں کے لیے ایک پیغام کہ اپنی اولاد کی تربیت میں, اولاد کی فکر میں انہوں نے ہر چیز ترجیح دی تھی. یہاں تک کہ جب باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم کو میں ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیان کری ہے. یعنی یہ 7 سال 8 سال تک ماں نے اس کی اپنے بیٹے کی ایسے تربیت کی کہ جب اللہ کا حکم آئے اور باپ کا حکم ملے اطاعت کرنا, فرمانبرداری کرنا. یہی اسوہ ہے آج کی اولاد کے لیے, آج کی بیٹیوں کے لیے, آج کے بیٹوں کے لیے کہ اللہ کی راہ میں ماں باپ اگر حکم دے رہے ہیں تو اسے ادا کرنا, اس کی اطاعت کرنا. اب قربانی کے حوالے سے آخری پیغام یہ ہے کہ یہ قربانی سال میں ایک مرتبہ ہم دیتے ہیں. ویسے بہت سارے اور پہلو ہیں ابراہیم السلام کی سیرت میں, لیکن ایک بات یہ ہے ابراہیم السلام کا پیغام آج کے دور میں کیا ہے؟ ہر دور میں ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. آج کے دور میں جگہ جگہ بستیوں میں یہ بستیاں پکار رہی ہے, یہ دور پکار رہا ہے, ابراہیم کو تلاش کر رہا ہے. ہے کوئی ایسے نوجوان اسماعیل جیسے, ابراہیم جیسے, ہے ایسی کوئی خواتین, ایسی مائیں, ایسی بیویاں حاضرہ علیہ السلام جیسی. ضرورت ہے ایک ایسے مسلم گھرانے کی جو پورے معاشرے کو, پورے سماج کو سدھارے, شرک سے بچائیں اور بت پرستی سے انہیں نکالیں, توحید کا ڈنکا بجائیں, لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کریں. معاشرے کے ساتھ سمجھوتا کیے بغیر اللہ کی رضامندی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے پیغام کہ میں پورے دنیا کے سارے انسانوں سے ہٹ کر, کٹ کر, سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہوتا ہوں, صرف اللہ کا ہوتا ہوں. آج حقیقت میں ہم اللہ کے نہیں ہوئے. دیکھ لیجئے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم اللہ کے ہوئے کیا؟ اللہ کے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ہوتے تو قربانیاں آسان ہوتی, اللہ کے ہوتے اولاد کی تربیت کرنا مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہوتے تو ہم کو, ہماری ماؤں کو جو ہے اپنی اولاد کے لیے وقت دینا, قربانی کرنا, اور باپ کو جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالنا آسان نہ ہوتا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمارے اپنے والدین, سرپرست, بڑے حضرات پہلے توحید کو سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے, شرک کا خاتمہ ہے. اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو زندہ کرتے ہوئے 11 مہینے غیر اللہ کی قربانیاں. بکرے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ نہیں ہو رہے. گچھے کے وہ بکرے پر جہانگیر بنا کی درگاہ پر بکرا ذبح ہو رہا ہے, رحمت آباد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں, منتیں ہو رہی ہے, بسم اللہ ہی اللہ ہو کر کاٹ رہے
رہے ہیں. کیوں حرام ہوا بھائی؟ حرام کیوں ہوا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور تو اور اس کو تبرک کا نام دیا جاتا ہے. کتنا بڑا شرک ہے یہ. تبرک نہیں ہوتا یہ. تبرک زمزم ہے. کیا ہے؟ زمزم تبرک ہے. یہ درگاہوں کا مٹی، یہ اودی، یہ پھول، یہ اگربتی، یہ تبرک نہیں ہوتا. یہ مٹھائیاں درگاہوں کے قبروں کے، یہ تبرک نہیں ہوتا. انی وجہت وجہہ، ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے. ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے نام کی، اللہ کے لیے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ مجھ سے قبول کر. آپ کی قربانی کب قبول ہوگی پتا ہے؟ جب آپ شرک کا خاتمہ کر کے قربانی دیں گے. شرک رکھ لیں گے، گلے میں تعویذ پہن کر، گلے میں تعویذ لٹکا کر، پیروں میں کالی ڈوریاں پہن کر اللہ کے نام کی قربانی دیں گے تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی. آخری بات، فصلی لربک وانحر. سب کو یاد ہے سورت فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے نام کی قربانی دو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. پھر قربانی غیر اللہ کی کیوں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا قربانی اللہ کے لیے. غیر اللہ کی قربانی حرام ہے. اب قربانی سے بات یاد آئی، صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. جانور ہی قربانی نہیں ہے. بعض لوگ نئے نئے گھر بنانے کے لیے گھر بھوانی کرتے ہیں، گھر بنانے کی دعوت دیتے ہیں. حرام ہے یہ. بکرا ذبح کر کے، جانور ذبح کر کے اس زمین پر جہاں پر آپ بڑی بلڈنگ ٹھوک رہے ہیں وہاں پر بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون اس زمین پہ بہایا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے گھر کی بلا ختم ہو جائے گی، شیطان نہیں آئے گی. حرام ہے یہ. اسی طرح ہم نے دیکھا بعض نوشے ابھی آ رہے ہیں، شادی خانے میں داخل نہیں ہوئے، کالی مٹھی وہاں کے پھینک رہے ہیں. حرام ہے یہ. امام زامین باندھ رہے ہیں. کس کا امام، کس کا زمین، کون امام، کہاں کا زمین؟ کوئی نہیں بتائے گا. یاد رکھ لیجیے، میں بتا رہا ہوں آج. زمین صرف اللہ ہے. ہماری جان کا، ہماری مال کا، ہر چیز کا زمین اللہ تعالیٰ ہے. یہ لال ڈوری نہیں ہے، سن لیجیے. یہ ناریل نہیں ہے جو بنتے ہیں. یہ ہاتھ میں چاقو، جمیا لے کر، لیمو اٹکا کر، لاکھ رسی اوڑھ کے گھوڑے پہ دھوئے جاتے ہیں. بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس ہمارے معاشرے میں؟ کر رہے نہیں کر رہے بتائیے آپ لوگ. چپ کیوں ہیں؟ گم ہو گئی زبان. حق جب تک نہیں سمجھیں گے، حق پر جب تک عمل نہیں کریں گے، حق کی جب تک دعوت نہیں دیں گے، ہماری کوئی قربانی قبول نہیں، پورے منہ پہ مار دی جائے. جہاں پہ کھوٹ ہے، جہاں پہ شرک ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے. بڑا بکرا کتنے؟ 1.5 لاکھ کا بکرا، 2 لاکھ کا بکرا پوری سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. بستی میں گھما رہے ہیں قربانی. لوگ بتا رہے وہ صاحب کیا بکرا دیے بھائی، گیا غلط ہو گیا، جہنم میں گیا وہ بکرا. کیونکہ ریاکاری جس عبادت کے پیچھے ہوتی ہے وہ ریاکاری دوزخ میں لے جاتی ہے. انی وجہت وجہی، ابراہیم علیہ السلام کے رسول کو سمجھیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں 100 ہوتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے لیے. تو ہماری انشاءاللہ قربانیاں قبول ہوگی. یہی کچھ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، ان کے اسوے کا. اور آج کا یہ دور ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر مشکلیں آئی، مشکلیں آ رہی ہے، آ رہی نہیں آ رہی، غنیمت ہے کچھ مشکل ڈل گئی ہے، کفر جو ہے ٹوٹ گیا ہے، کفر ٹوٹ گیا. ہندوستان کا کفر ختم نہیں ہوا، ابھی ٹوٹا ہے، ٹوٹ گیا ہے اور انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایسے ایمان کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.
کون سی؟ کفر کی آگ، 1 سال سول کوڈ کی آگ، 1 نیشن 1 دیش کی آگ، سب خاتمہ ہو گیا. اور نئی بلائیں کیسی آ رہی ہے دیکھیے. ہم دو ہمارے 12 لا حول ولا قوت الا باللہ فلم جو بنا کر سماج و معاشرے میں فتنے پھیلا رہے ہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ کیا مسلمان ایسا کرتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے؟ کسی بتوں کے خلاف مسلمان آواز نہیں اٹھاتا. ہمارا دین الحمدللہ ہم کو صرف توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، اس پر مسلمان عمل کر رہا ہے. اور جتنے یہ ناٹک کرنے والے، دولت لوٹنے والے، بھارت کو لوٹنے والے ہیں، یہ سب ناٹک کرنے والے، دیش کو برباد کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، نفرت کی آگ اگانے والے، یہ انشاءاللہ بہت جلد تباہ ہو جائیں گے، نیست و نابود ہوں گے. کیونکہ انہوں نے اس ہندوستان جیسے دیش کو، جو ایک جہتی کا دیش ہے، اس کو ملیامین کرنے کے لیے ہر چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہاں کا پیسہ برباد کر دیا، یہاں کی عوام پر مصیبتیں، مشکلیں لائی، اور چند مالداروں کو بہت مالدار کر دیا. تو ایسے موقع پر اب مسلمان جو ہے سمجھے، اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی اہمیت کو جانیں. ہماری اہمیت کیا ہے؟ اسلام سے ہے، اسلام سے ہے. اسلام جب تک ہمارے عمل میں ہوگا، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے کردار میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے جنازوں میں جب تک اسلام رہے گا، انشاءاللہ اس کا اثر دوسروں پہ پڑے گا. جب ہم کھوکھلے ہو جائیں گے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، درگاہ کے اوپر بھی پوجا ہو رہی ہے، درگاہ کی بھی ہو رہی ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے درگاہ میں درگاہ میں. اللہ ایک ہے اور وہ توحید کو پسند کرتا ہے، شرک کو ناپسند کرتا ہے. تو مسلمان پہلے شرک کو سمجھیں، غلاظتیں نکالیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم سیرت ابراہیم کے ساتھ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرتوں کو، امہات المومنین کی سیرتوں کو پڑھیں. تو انشاءاللہ ماحول میں تبدیلی آئے گی، خوشگوار ماحول بنے گا، اور پھر سب کا بھلا ہوگا. سارے مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کی جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، تو جب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے. حالات بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو بدلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں دین سمجھنے، اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ابراہیم خلیل اللہ کے رسول کو سمجھ کر اس کی مکمل اطاعت اور پیروی کرنے کی سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.